بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. ہماری ٹیم نے آج جو کمنٹ نکالا ہے اس پہ جو نام خاتون کا لکھا ہوا اس کو انہوں نے توبہ پڑھا. تو توبہ نام نہیں ہے، توبہ نام ہے. اور توبہ کہتی ہے کہ سر اگر داماد سسرال والوں سے پیسے مانگے اور بار بار مانگے اور ڈیمانڈ کرے اور واپس بھی نہ کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس پہ ہم بات کریں گے، ضرور کریں گے. لیکن اس سے پہلے مسز عائشہ کی فرمائش پوری کر لیتے. وہ کہتے ہیں آپ کبھی کبھی لطیفہ سناتے ہوتے تو آج ضرور کچھ سنائیے. تو پچھلے دنوں میں نے پڑھا کہ ایک دلہا اپنی دلہن کے پاس جب پہنچا، اس نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو وہ اتنی خوبصورت، تو جیسے کہتے ہیں نا بندہ گنگ ہو جاتا ہے یا گنگ ہو جاتا ہے، تو اس کے ہاتھ وہیں منجمد ہو گئے. اس نے کہا اتنی خوبصورت، اتنی پیاری. میں جب اپنے دادی کے پاؤں دباتا ہوتا تھا، وہ کہتی ہوتی تھی کہ چلیا تو اتنا چنگا ہے گا، جا رب سونا تینوں کو حور پری دے. تو اس نے کہا دادی کی دعا لگ گئی ہے. تو اس لڑکی نے یہ بات سننے کے بعد ایک ٹھنڈی آہ بھری. اس نے کہا ہاں وڈیاں دیاں دعاواں بد دعاواں ساریاں لگ دیاں نے. میں اپنی دادی کے پیر نہیں دباتی تھی، اس کو تنگ بڑا کرتی تھی. تو جب بھی وہ زیادہ تنگ آ جاتی تھی کہتی یا تینوں کتے کھڑن. پنجابی میں کہتے ہیں کہ جو ایسا گھر ہو جو کتوں جیسا ہو تمہیں وہ بیاہ کے لے جائے. کھڑن کا مطلب تمہیں وہ لے کے جائے. اب اس کے بعد دولہا میاں کا کیا ہوا ہوگا اس پہ راوی خاموش ہے. یہ ہم تک کوئی خبر نہیں پہنچی. جو ہم تک خبر پہنچی ہے وہ آج صبح میری اہلیہ نے میڈیکل کالج جانا تھا، ایک سیمینار تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھے ڈراپ کر دیجئے. تو میں اسے ڈراپ کرنے گیا. واپسی پہ، یعنی یہ اسپیری یونیورسٹی ہے، وہاں ان کا میڈیکل کالج ہے ناہید. تو واپسی پہ ایک ٹرالی پوری سڑک میں، کہتے ہیں سڑک مل کے دیوار کے اندر گھسی ہوئی تھی، دیوار توڑ کے، دروازہ توڑ کے. تو میں نے وہاں سے تھوڑا سا رستہ تھا، وہاں سے گاڑی گزاری اور میں بے اختیار ہنس پڑا، مسکراتے ہوئے جیسے بندہ خود سے بات کرتے ہوئے. ہوا یہ کہ ایک میاں بیوی جا رہے تھے تو اچانک سامنے جو ایک دیوار آئی تو بیوی نے شور مچا دیا، سامنے دیوار ہے، دیوار ہے، روکو روکو روکو. گاڑی نہیں رکی اور جا کے دیوار سے لگی اور گاڑی کا منہ پھس گیا، ٹوٹ پھوٹ ہو گئی. دونوں ہاسپٹل پہنچے اور ہاسپٹل میں جب اس کو ہوش آئی خاتون کو تو میاں بھی پٹیاں لگی ہوئیں اور خود بھی پٹیوں سے، اور میاں کرا رہا اور آہیں بھر رہا. تو اس نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا سامنے دیوار ہے، سامنے دیوار ہے، آپ نے کیوں نہیں روکا؟ اس نے کہا پہلے یہ لوگ کہ میں روکدا کیوں ہے، اسٹیئرنگ پہ تم بیٹھی سی، میں کیوں روکدا. تو ویسے سیریسلی یہ صرف جوک نہیں ہے، زندگی میں ایسا ہو جاتا ہے. آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہوگا. اوکے جی، اب ہم آتے ہیں مسز توبہ یا توبہ کی طرف. اچھا، یہ جو داماد اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، اگر اس کی تشخیص کی جائے تو ان کے گھر والے منگتے ہوں گے. آپ اس کا باپ منگتا ہوگا، اس کی ماں منگتی ہوگی. جہاں سیلف رسپیکٹ کی کمزوری ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، جس گھر میں عزت ہو، انا ہو، اڑک ہو، سیلف رسپیکٹ ہو، لوگ تو کسی یعنی بھوکے مر جائیں گے، کسی سے پیسے نہیں مانگیں گے. سگے بہن بھائیوں کو خبر نہیں ہونے دیتے کہ ہم پہ کیا گزر رہی ہے. یہ لوگوں کے اندر اتنی انا ہوتی ہے. یہ انا زندگی کی بقا ہے، زندگی کی خوبصورتی ہے. اس کے لیے کوئی کورس نہیں کرنا پڑتا، یہ تو اندر خون میں دوڑتی ہے. اب ان صاحب نے اپنے باپ کو یہ کرتے دیکھا ہوگا. وہ نانا لوگوں سے مانگتا ہوگا، ماں لالا کے دیتی ہوگی، ساتھ گالیاں بھی نکالتی ہوگی. اور پنجابی میں کہتے ہیں دو پہیاں کدھر گئیاں صدقہ ٹوئیدہ، کہ دو چار گالیاں پڑ بھی گئیں تو کہتے ہیں کمر کا صدقہ نکل گیا. یہ بے شرمی والی بات ہوتی ہے کہ اس بری عادت سے باز نہیں آتے.
جو گھر میں کھانا پکتا ہے اس کا ذائقہ بیٹی کے ہاتھ میں جاتا ہے، جو ماں کی خوش مزاجی ہوتی ہے وہ بیٹی کو ملتی ہے، ماں کی بد مزاجی وہ بیٹی کو ملتی ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بچوں کا شور بہت زیادہ گھر میں ہو جائے تو عام طور پہ اس شور کو کم کرنے والا جو شور ہے وہ ہونا چاہیے، پر مائیں اس سے زیادہ شور مچاتی ہیں تو وہ شور کم ہو جاتا ہے۔ زندگی کی بدصورتیاں جب شور مچاتی ہیں، ہم ان کے لیے شور نہیں مچاتے۔ ہم اپنے بیٹوں کو کبھی نہیں بتاتے کہ میرے بچے ساڈا خون ہے، ادھی لاج رکھنا، ڈبل محنت کر لینا، زیادہ پریشان ہو لینا، اپنی نیند خوار کر لینا، مانگنا مت، مانگنے والا منگتا ہوتا ہے فقیر۔ اب یہ ظاہر اپنی بیٹی کے ڈر سے، اس کے شر کے ڈر سے دے دیتے ہیں، لیکن اس کا انجام کار یہ ہوگا کہ سسرال اس سارے بہن بھائیوں کے دل سے یہ بندہ بھی اترا، اس کے ساتھ جو اپنی بہن ہے وہ بھی ان کو بری لگنے لگے گی کہ اس کی وجہ سے یہ روز مانگنے آ جاتا۔ ظاہر یہ جا کے روئے گی، بتائے گی مجھے بلیک میل کر رہا ہے۔ کسی وزیر کا بیٹا ہو، سفیر کا بیٹا ہو یا عام، nobody has the right کہ وہ اپنی بیوی کے یہاں پہ انگوٹھا رکھ کے کہ بلیک میل کرے۔ اس بلیک میلنگ میں نہیں آنا چاہیے۔ جو لوگ ڈر جاتے ہیں کہ اچھا دے دیتے ہیں تو یہ چپ ہو جائے گا، عادت لگ جاتی ہے۔ اور داماد اگر آدم خور ہو جائے تو پھر یہی کام کرتا ہے جو آپ کے ساتھ کر رہا ہے۔ دوسرا نے لکھا کہ میری بیٹی کی وہ بے عزتی بڑی کرتا ہے، وہ اس کے چہرے پہ، اس کے جسم کے مختلف حصوں پہ جو ڈارک نیس ہے یا اس نے کریمیں وریمیں استعمال کی ہیں اس کی وجہ سے اس کو تانے دیتا ہے۔ تو مسز طوبہ یہ تو مشکل نہیں ہے، اس کے لیے آپ نمبر نوٹ کریں 034165782626۔ ایک تو آپ ان سے بچی کا جو وائٹننگ فیس ماسک ہے وہ منگوا لیجئے، دوسرا اس کا انڈر آرمز جو وائٹننگ ماسک ہے وہ منگوا لیجئے، اور تیسرا جو ویجائنل وائٹننگ ماسک ہے وہ منگوا لیجئے۔ یہ تینوں دودھ سے استعمال ہونے ہیں اور ان تینوں کا کنٹینٹ فرق ہوتا ہے۔ ظاہر ہے دو اس سے بہت نازک ہیں تو وہاں ایچنگ نہ ہو اس لیے اس میں اس طرح کے کنٹینٹ ڈالا جاتا ہے، اور ویسے جی گھر میں خود بھی بنائے جا سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس میں کافی ہے وہ بھی بہت مہنگی ہے، حسن یوسف ہے، 8-10 جو ہربز ہیں وہ اس میں ڈلتے ہیں، پھر ان کو پیستے ہیں، خاص تناسب میں کرنا ہوتا ہے۔ چہرے کا معاملہ ہے، ذرا سا آپ نے اس میں ترتیب خراب کی تھوڑی سی بھی زیادہ تو پھر وہاں اتنی ایکنی بنتی ہے کہ حشر ہو جاتا ہے۔ تو بعض لوگ جو پیسے بچانے کے لیے یہ کرتے ہیں ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہے جی کائنات کا فیس ماسک، یہ منگوا سکتے ہیں آپ۔ یہ ان کا انڈر آرمز وائٹننگ ماسک ہے، یہ منگوا لیجئے۔ اور یہ ہے ویجائنل جو وائٹننگ ماسک ہے، یہ منگوا لیجئے۔ ویسے اس کے ساتھ آپ چاہو تو میرے پاس یہ پڑا ہوا ہے، گفٹ آیا ہوا ہے فیس سوپ، یہ بھی منگوا لیجئے۔ تو انفیکٹ آپ کا 2-3 ماہ میں آپ کی بیٹی کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس مسئلے کی وجہ سے بھی بلیک میل مت ہوئیے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے نہیں، اس سے خیر مانگیں، اس سے کرم مانگیں، اس احمق اور لالچی بندے کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ اس کے دل کو بدل دے تاکہ پھر ان کے دن بدل جائیں۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام۔